بیان ہوا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ آج کی گفتگو تمام مجالس کا نچوڑ، نتیجہ اور بالخصوص کل کی جو گفتگو اور کل کی جو مجلس میں عرائض پیش کیے گئے کہ ایک عزادار کو حسین ابن علی کی کشش کے دھارے میں آنا ہے، کشش کی راہ میں آنا ہے، تاکہ حسین ابن علی کی ایک توجہ اس عزادار پر ہو جائے اور وہ عرشی انسان بن جائے۔ اور جب تک حسین ابن علی کی توجہ عزادار کی طرف نہ ہو، وہ عزادار جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی تبودو کر لے، وہ حسین ابن علی کا مجذوب نہیں ہو سکتا۔ اس جذبے کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے توجہ حسین ابن علی کا ہونا ضروری ہے۔ پھر بیان ہوا کہ توجہ کیسے حاصل کی جائے، تو اس کے ذیل میں بیان ہوا کہ اسباب توجہ کو اپنی طرف ایجاد کریں، کوشش کریں۔ سلوک کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسباب توجہ کو اپنائے، پھر آگے سے حسین ابن علی کی توجہ کا انتظار کرے۔ اور وہ اسباب توجہ جو کل بیان ہو چکے کہ انسان وقت پر مجلس عزا میں تشریف لائے، خود کو تیار کر کے مجلس عزا میں آئے، ذہنی طور پر تیار ہو کہ وہ مجلس عزا میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہے، مجلس عزا میں آنے سے پہلے باوضو ہو کر تشریف لائے، مجلس عزا سے پہلے اور مجلس عزا کے بعد خوش گپیوں میں مصروف نہ رہے، زیادہ وزنی اور سنگین خوراک اور غذا کا استعمال نہ کرے کہ جو اس کے معدے پر بوجھ ڈال دے اور بوجھ کے نتیجے میں اس کی روح پر سنگینی آئے، بدن کی سنگینی کی وجہ سے، چونکہ روح بالآخر بدن کے مرکب پر سوار ہے تو بالآخر اس سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کی رعایت کرنے سے انسان حسین ابن علی کے جذبے کو اور کشش کو حاصل کر سکتا ہے، اپنی توجہ حسین ابن علی کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کی عبادت کا ذکر کیا جائے تو کل بیان ہوا کہ اگر اللہ کے جذبے کو حاصل کرنا ہے تو ایک عابد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مصلح عبادت مخصوص ہو، مکان عبادت مخصوص ہو، وقت عبادت مخصوص ہو، آداب اور شرائط عبادت کی رعایت کر کے عبادت کو انجام دے، پاکیزہ ہو، پاکیزہ لباس پہنے، ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھے، خوشبو لگائے، اس مکان کو معطر کرے، عود لگائے۔ جتنا انسان ان آداب کی رعایت کرے گا، جتنا انسان عبادت سے پہلے خود کو تیار کرے گا کہ کس معبود کی بارگاہ میں جانا ہے، اسے اس معبود کی کشش اپنی طرف کھینچے گی۔ دیکھیں حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام وقت عبادت سے پہلے کیسے خود کو تیار کرتے تھے۔ وقت عبادت سے پہلے وضو کی کیفیت میں ان کے چہرے کا رنگ کیسے تبدیل ہو جاتا تھا، اور جب سوال کیا جاتا تو جواب میں بیان کرتے کہ اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ سب مقدمات ہیں عبادت میں داخل ہونے کے لیے، جذبہ الہی کو، کشش الہی کو حاصل کرنے کے لیے۔ انسان جس قدر ان امور کی رعایت کرے گا، خداوند متعال سے ہم کلام ہونے میں اسے لطف آئے گا، خداوند متعال کی عبادت کرنے میں اسے لطف آئے گا۔ اور جس قدر انسان فرش عزا پر آنے سے پہلے آداب فرش عزا کی رعایت کرے گا، اسے اس مجلس عزا میں شریک ہونے کا لطف آئے گا، اسے اس مجلس عزا میں، اس فرش عزا میں حسین ابن علی سے رابطہ قائم کرنے میں لطف آئے گا، اور اسے خود میں محسوس ہو جائے گا کہ اس کا حسین ابن علی سے رابطہ برقرار ہو چکا ہے۔ کیسے محسوس ہو جاتا ہے؟
انسان کی آنکھیں جب وضو کر لیتی ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان اب متصل ہو چکا ہے.